بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی صاحبزادی کا رشتہ میں لے کر آیا ہوں۔ بہت ہی مذہبی لوگ ہیں ماشاءاللہ، بریلوی فقہ سے تعلق ہے ان کا، اور یہ ان کی بیٹی کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، لیکن ماشاءاللہ ان کے کہنے کے مطابق خوبصورت ہیں، رنگ بھی صاف ہے۔ عمر 30 سال ہے، عمر تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے بزرگ فکر مند ہے۔ یہ ان کے ساتھ ماشاءاللہ ان کے داماد تشریف لائے ہوئے ہیں، تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے بچیوں کی ایسی اچھی تربیت ہے کہ ان کے داماد ماشاءاللہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ نیک تربیت ہے۔ ان کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ اتنا اچھا رہیں کہ اب داماد بھی ماشاءاللہ اب تک یہ بیٹا آپ کا؟ جی میرا۔ ہاں ماشاءاللہ۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 13-14 سال ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بیٹی نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ آپ اب تک اپنے سسر صاحب کا ماشاءاللہ احترام کر رہے ہیں، اور بیٹوں کی طرح، بیٹوں سے بلکہ بڑھ کر ماشاءاللہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو اچھے طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب لوگوں کو اپنے بچیوں کی ایسی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بچیاں اپنے گھروں میں اپنے شوہر کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے رہیں کہ وہ یعنی یہ رشتہ مزید آگے بڑھے، بلکہ قیامت تک کی نسلوں میں یہ خیر کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بنے۔ بعض اللہ معاف فرمائے بچیوں کی نیک تربیت نہیں کر پاتے والدین، جس کی وجہ سے وہ بچیاں آگے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتی، تو وہ پھر جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ داماد جو ہے وہ یعنی اپنے ساس سسر کے ساتھ پھر اچھے طریقے سے نہیں رہ پاتے۔ تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے یہ آپ کی یہ بیٹی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہی ہیں، اگلی بیٹی صوبیہ وہ بھی انشاءاللہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کھانا پکانا سب کچھ آتا ہے، امور خانہ داری کے ماہر ہیں، ہاں جی، سلائی کڑھائی بھی جانتی وہ بھی ہیں؟ جانتی ہیں۔ گھریلو کپڑوں گھریلو یعنی خواتین کے کپڑے سی لیتی ہیں؟ چلو جی، مردوں کے کپڑے بھی سی لیتی ہیں؟ نہیں، یا جی صرف انہوں نے کام نہیں اچھا، لیڈیز کا باقاعدہ کرتی رہتی ہیں؟ کر لیتی ہے، اپنے گھر کے جو گھر کے کر لیتی ہیں بہن۔ اچھا جی، چلو جی ماشاءاللہ۔ اچھا جی، نماز روزے کی پابند ہے؟ اچھا جی، اور کھوکھر قوم ہے تو آپ کی یعنی اچھا میں نے دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے لکھا ہے کہ کوئی بھی قوم برادری ہو چلے گی، ہاں جی، اچھی ہو، ہاں شریف آدمی ہو تو اچھا جی، کوئی بھی ہو، اچھا جی، چلو اہل سنت جماعت کے ہو، سمجھدار ہے، سمجھدار، بہت سمجھدار ہے۔ ایکٹیو۔ اچھا، پورے یعنی خاندان میں اچھی ہے۔ اچھا، بعض نا بچیاں ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور ان کی شادی لیٹ ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے نا ان کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے، بنایا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا دیر آیت درست آیت ہوتا ہے، امید پہ ہمیں دیر آیت درست آیت ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ وہ بیٹی آپ کی خدمت بھی کرتی ہے؟ ہاں جی، ماشاءاللہ، مجھے میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اچھا، اب میرا خیال میری بیٹی کرتی ہے۔ اچھا، یہ بیٹی ہاں کرتی جی، ہے، اچھا 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 ہاں، چھوٹے بیٹے کے ساتھ حافظ قرآن ہے، اس کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں اچھا اچھا ٹاؤن شپ میں، اچھا اچھا اچھا۔ تو میری خدمت آپ کی کرتی ہے۔ عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 66۔ 66۔ ہاں اچھا جی۔ تو وائف کو، آپ کی اہلیہ محترمہ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا؟ تقریباً 6 سال ہو گئے۔ 6 سال ہو گئے۔ ہاں جی، تو آپ عدت میں ہیں اب تک؟ جی جی، ہاں عدت بالکل، میں چل- ہاں جی، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 6 سال سے عدت چل رہی ہے ہاں آپ؟ جی، ہاں جی، چل رہی، عدت میں؟ ہاں جی، بڑی لمبی عدت ہے۔ ہاں، بس ویسے بھی، عورت کی عدت تو ہوتی ہے 4 مہینے اور 10 دن، ہاں جی،
تو آپ کی 6 سال سے عدت 6 چل سال رہی ہے؟ سے چل رہی. میں نے کچھ شادی نہیں نہ کرنی نہ کی ہے تو میری عدت ہی چلے گی قیامت تک. میرا خاندان بہت بڑا ماشاءاللہ. اچھا. ہاں جی. تو آپ کے خاندان میں سے کسی کو احساس نہیں ہوا کہ آپ نہیں ہوتا ہے. بغیر بیوی کے پھر رہے ہیں؟ نہیں وہ احساس سب کو ہوتا ہے. سب کو ہوتا لیکن ہے. ابھی تو بچی میری بیٹھی ہوئی ہے تو بیچاری. کسی نے پیشکش نہیں کی؟ پیشکش بھی کی ہے لیکن میرا ارادہ نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اب شادی کراؤں. میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں, بیٹیوں کے ساتھ. ہماری ویسے تحریک ہے ہاں جی. کہ کسی مرد کو کسی عورت کو بے نکاح نہیں رہنے دینا. تو ہماری انشاءاللہ ہماری دل سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی آپ کا کوئی ساتھی عطا فرمائے. چلو اللہ تعالیٰ پہلے میری بیٹی ہاں کا یہ اللہ یہ تو تعالیٰ ہو گیا. یہ بھی تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے یہ پھر- جو دیکھنے ہیں سننے والے ہیں نا ہاں جی. بڑے نیک لوگ ہیں ہاں جی. اور یہ انشاءاللہ اتنی دعائیں کریں گے ہاں، کہ انشاءاللہ. آپ جیسے بزرگوں کو دیکھ کر ہاں جی. اور وہ دعائیں کر رہے ہیں اس وقت انشاءاللہ دعائیں کر رہے ہیں اور بڑے بڑے نیک لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. ہاں جی جی. اور انشاءاللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے انشاءاللہ آسانی کا فیصلہ فرما دیا. انشاءاللہ. ایک صحابی جی. دیکھو صحابہ کرام سبحان رضی اللہ. اللہ عنہم اجمعین ہاں جنہوں نے حضور کی صحبت پائی, جی. حضور کے سبحان شاگرد تھے وہ. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد ویسے شاگرد. ہاں ماشاءاللہ. تو انہوں نے حضور کی تربیت سے کیا سیکھا؟ بے نکاح نہیں رہنا. اچھا. بے نکاح نہیں رہنا. اچھا. ایک صحابی ان کی 2 بیویاں طاعون کی وجہ سے شہید ہو گئیں. ٹھیک. بیماری جیسے وبا ہوتی ہے ہاں نا جی، طاعون وبا. کے شہید ہو گئی. اچھا جی. تو جو کرونا میں مر رہے ہیں تو وہ شہید ہیں. ہاں جی. اچھا تو وہ طاعون میں شہید ہو گئی. تو وہ خود بھی طاعون میں مبتلا تھے. اچھا. اور طاعون کا مریض چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا اگر مجھے پتہ بھی لگ جائے میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہیں ہاں جی. تو بھی میں نکاح کر لوں گا, اللہ. بے نکاح نہیں رہوں گا. جی ہاں. تو شریعت کا مزاج ہے. ہمارے ادارے کی پاس ایک صاحب تشریف لائے بلکہ ہمارے بڑے تھے, بزرگ تھے, ہمارے لیے انتہائی قابل احترام, 70 سال کی عمر. جی جی. تو الحمدللہ ان کی شادی اللہ نے کروا دی الحمدللہ. بیوہ سے, یتیم بچہ بھی ساتھ تھا. تو انہوں نے الحمدللہ ایک بیوہ کی کفالت, یتیم بچے کی سرپرستی کی, الحمدللہ سعادت حاصل کی. 10 سال بعد انتقال ہوا. اس بیچارے کا. ہاں, اور بڑی پیاری موت آئی. سبحان اللہ. رمضان سے پہلے شعبان ہوتا ہے, ہاں جی. شعبان کا آخری جمعہ. وہ ایک مسجد یہاں فیصل ٹاؤن میں بڑی مسجد ہے, ہاں جی. فیصل ٹاؤن کی ایک بڑی مسجد کے متولی تھے. انہوں نے ماشاءاللہ یعنی ہر شعبان کا آخری جمعے میں استقبال رمضان کی وہ زبردست تاکید فرماتے تھے. جی. تو استقبال رمضان اور رمضان کی بھرپور تیاری کرنی ہے, رمضان کو قیمتی بنانا ہے, خوب نیکیاں کرنی ہیں. ماشاءاللہ. خوب ترغیب دی انہوں نے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بعد جو ہے نا جمعے کی اذان ہو رہی تھی اور یہ اللہ کے پاس جا رہے تھے. اللہ. اور اس کے بعد اور زندگی کا آخری عمل انہوں نے کیا کیا؟ بہت بڑی مسجد میں, بھری مسجد میں استقبال رمضان کی ترغیب دی. سبحان رمضان کو اللہ. قیمتی بنانا ہے, روزے سارے رکھنے ہیں, تراویح ساری پڑھنی ہے اور اللہ کے گھر کی بھی خدمت کرنی ہے. اللہ اکبر. اس موضوع پر انہوں نے زندگی کے آخری سانسوں میں بھرپور ترغیب دی. اور الحمدللہ جمعے کے دن سب سے پہلے آئے. اور جمعے کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے, جمعے کے لیے جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کو اللہ کے راہ میں دینے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان تو بہت بڑی عظیم نیکیاں کرتے ہوئے, نیکی کی دعوت دیتے دیتے اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو ان کی بہت ساری نیکیاں تھیں اور ان کی ایک بہت بڑی نیکی تھی کہ انہوں نے ایک بیوہ کی کفالت کی اور یتیم کی بھی کفالت کی. تو یہ تو ان کی نیکی ہے, لیکن اس کا صلہ اللہ نے دنیا میں ان کو کیا عطا فرمایا. میں ایک دفعہ ان کے پاس مہمان بنا تو میرا شاید روزہ بھی تھا. تو ان کی اسی نئی بیوی نے, جو بیچاری اسکول ٹیچر تھی اور جو ہے نا بیوہ زندگی گزار رہی تھی, تو الحمدللہ ان کے گھر میں ان کو بھی سہولت ملی بہت زیادہ. جی جی. حتیٰ کہ ان کے اسکول کی جو دیگر ٹیچریں تھیں ان سب کے منہ میں پانی آیا, یار اتنی اچھی زندگی ماشاءاللہ بن گئی ہماری اس بہن کی. تو سب نے کہا ہم بھی ایسے کسی بے سہارا اور بیچارے رنڈوے بندے کا ہم ہے سہارا بنتی ہیں. تو اس میں اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے, مرد عورتوں کے محتاج, عورتیں مردوں کے محتاج. صحیح ہے. ٹھیک. تو الحمدللہ پھر یعنی وہ میں نے ان کے ہاں پھر کھانا کھایا تو ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی, بہترین لذیذ کھانا. ماشاءاللہ. اور پھر صرف کھانا پینا نہیں ہوتا اور صرف میاں بیوی کا آپس میں ملنا نہیں ہوتا, اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس میں یعنی تنہائی کا جو ساتھی مل جائے تو اللہ پاک دنیا میں ہی خوشیاں عطا فرماتے ہیں. ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک جمعرات کا بابرکت دن ہے, ہاں جی. ماشاءاللہ.
جمعرات کا بابرکت دن ہے. جمعرات کے دن میں بہت سارے فقیر ہم جیسے فقیروں سے بہت کچھ لے جاتے ہیں. جی جی اس وقت ہم بھی اللہ کے سامنے فقیر ہیں. فقیر ہیں جی. ہم اللہ کے سامنے درخواست کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو اور آپ کی طرف بہت سارے بزرگ ہمارے پاس جو تشریف لاتے ہیں. جی بہت ساری بیوائیں میرے پاس آتی ہیں اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے. ہاں جی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بچیوں کا رشتہ بھی کریں گے اور ہم آپ کا بھی کریں گے. اللہ اور الحمدللہ کتنی بیوائیں اللہ کے فضل و کرم سے اچھے گھروں میں جا چکی ہیں. ماشاءاللہ. اور کتنے آپ کی طرح بزرگ ہاں جی. جو 6 سال سے عدت میں ہاں جی. پھر رہے تھے. اللہ پاک نے ان کو بھی الحمدللہ اچھے جوڑ عطا فرما دیے ہیں. تو میری دعا ہے, میری درخواست ہے, ساری دنیا کے لوگ جو دیکھ رہے, اللہ پاک سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے, آمین. سب کے ساتھ آسانی اور مہربانی کا معاملہ فرمائے. یہ ہماری بہن صوبیہ کو بھی اللہ پاک اچھا سا رشتہ عطا فرمائے. اب آپ نے ان بزرگوں کی باتیں سن لیں اور ان کے داماد. اچھا, آپ اتنے عرصے سے 13-14 سال سے ان کے ساتھ رشتہ داری مزید قائم ہوئی, جی تو یہ کیسا, یعنی ان کی بیٹی کی کیسی تربیت پائی جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور سننے دیکھنے والے بھی اندازہ لگائیں گے, کہ یہ ایک بہن اچھی ثابت ہوئی تو یقیناً اگلی بھی. بلکہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ وہ جو بہن ہے, جو آپ کی دوسری بہن ہے, وہ ماشاءاللہ آپ کی بیوی سے بھی بڑھ کر ماشاءاللہ یعنی ان کے اندر صلاحیتیں ہیں. تو ذرا تھوڑا سا آپ بتائیے سب کے بارے میں. جی ماشاءاللہ یہ بہت سمجھدار ہیں, اچھا اچھی ہیں, مطلب کہ گھر کا خیال رکھتی ہیں, بچوں کا خیال رکھتی ہیں, اپنے میاں کا خیال رکھتی ہیں, اپنا گھر بڑا اچھے طریقے سے چلاتی ہیں. اچھا, بہت اچھی ہیں آپ کی ماشاءاللہ. وائف؟ ہاں جی میری اس وائف. سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں بہنیں ہی ایسے ہیں, اچھا یہ ایک نہیں, 3 بہنیں ہیں, 3 بھائی ہیں. اچھا یہ تقریباً تینوں بہنیں ہی ایسے ہیں تینوں کہ انہوں نے اپنے گھر کا ہی خیال رکھنا ہے, اچھا گھر میں ہی دھیان رکھنا ہے, گھر کو ہی چلانا ہے, گھر کو ہی مطلب سارا کچھ کرنا ہے. اچھا تو پہلے ہمارا بھی مطلب چھوٹا سا ایک گھر ہوتا تھا, اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا ہے. انہوں نے کیا ہے, اچھا بڑی محنت کی ہے, پیسے جوڑے ہیں یا جو بھی کیا ہے, یا کافی اپنا گھر چیزیں بنا بنائی ہیں. تو گھر کی کافی اچھی مطلب سیٹنگ بھی کی ہے. اچھا. ظاہری بات ہے وہ عورت کرے گی تو پھر ہی ہونی ہے. صحیح ہے, ماشاءاللہ. تو آپ ماشاءاللہ کا بھی بڑا خیال اچھا. کرتی ہیں, ہاں جی ماشاءاللہ آپ کو بڑا. تنگ تو نہیں کرتی؟ نہیں مجھے کیوں تنگ کرنا ہے, آپ اس میں رشتہ دار ہیں نا, اس لیے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی جی. حدیث پاک میں ہے دنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. ساری دنیا متاع ہے اور لیکن بہترین متاع جو ہے نیک بیوی ہے. بہترین متاع نیک بیوی ہے, اچھی بیوی ہے. عورت میں 4 خوبیاں ہوں تو اللہ پاک جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. کون کون سی 4 خوبیاں ہیں؟ نمازیں پڑھے 5، روزے رکھے سارے رمضان کے, اور رمضان میں روزے چھوٹ جائیں, عورتوں کی مجبوری ہوتی ہے شرعاً, تو چھوٹ جائیں تو بعد میں وہ روزے ان کی قضا ضرور کرے. یہ چھوڑ نہ دے بالکل چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ان کی قضا کرنی چاہیے, چاہے چلو گرمی میں نہیں کر سکتی, سردیوں میں ٹھنڈا موسم آتا ہے, دن چھوٹے سے رات لمبی, صبح اٹھنا آسان, اور اگر سردی کی وجہ سے روزے کی زیادہ مشقت بھی نہیں, تو انشاءاللہ روزے بھی رکھے. اذا صلت المرأة خمسہا, 5 نمازیں پڑھے, وصامت شہرہا, رمضان کے روزے رکھے, احسنت فرجہا, عزت کی حفاظت کرے, شوہر کی ہے تو شوہر ہی کی بن کے رہے, ادھر ادھر دیکھے بھی نہیں, اطاعت بعلہا, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. ہر جائز کام میں شوہر کی پوری اطاعت کرنی ہے, ہر جائز کام. ناجائز کام کا اگر حکم کرے اس میں تو شوہر کی کوئی اطاعت نہیں, نہ شوہر کی اطاعت ہے, نہ باپ کی اطاعت ہے, نہ بادشاہ کی اطاعت ہے. ناجائز کام میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی فرما برداری کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. ہاں جائز کام میں, ہر جائز کام میں شوہر کی پوری اطاعت جو کرے گی تو اللہ پاک جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا, جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. قیل لہا ادخل الجنت من ای باب شئتی, جس سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے. اللہ ہم سب کوئی بہنوں کو, بیٹیوں کو ایسے اپنے شوہروں کے ساتھ اطاعت فرما برداری کے ساتھ اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے, نماز روزے کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں, پھر ہمیشہ ہمیشہ مزے سے جنت میں اپنے شوہر کی حوروں کی ملکہ بن کے رہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے یہ ساری ہماری جو تمنائیں ہیں اللہ پاک یہ آسان فرمائے. اور اس وقت جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا, اس وقت تو ہر وقت ہمارے دل میں ایک چوٹ لگی ہونی چاہیے کہ ہمارے ہر کام میں ہر وقت ہیں جی ہمارا بس چلے, ہم وہاں جا کر ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے ساتھ. وہ صحابہ کی اولاد ہے جن کی برکت سے ہمیں کلمہ نماز ملی, تو انشاءاللہ ہمیں ہر وقت چلو دعائیں تو ہم کر سکتے ہیں,
اور دوسرا ایک آسان سا کام ہے، وہ تو ہم کر سکتے ہیں، یہودیوں کی جو مصنوعات ہیں جی، کوکا کولا ہے، پیپسی کولا ہے، اور ان کے جو برگر ہیں، جو ان کی جو بھی مصنوعات ہیں، ان سب سے ہم پرہیز کریں گے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ پاک اور ہم رو کے دعائیں کر سکتے ہیں، اور اللہ توفیق دے، ان کا تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ایسی تنظیمیں ہیں جو ماشاءاللہ تعاون وہاں پہنچا رہی ہیں، بلکہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے ادارے کی طرف سے، ہمارے ہیں ایسے دوست ہیں جی جن کی وساطت سے فلسطین تک ہیں جی آپ کا تعاون پہنچ سکتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم شروع کریں گے۔ تو اللہ پاک آسانی اور مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک یعنی جو بھی اس وقت ہماری اتنی لمبی ویڈیو جنہوں نے دیکھی، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اس ویڈیو میں صرف اس بیٹی کی کے رشتے کا تعارف نہیں، بلکہ اس میں بہت ساری خیر کی باتیں جو ہم نے بتائی ہیں، بہت ساری خیر کی باتیں سن کر دیکھ کر جو بھی خیر کے قیامت تک سلسلے چلیں گے، ان سب کا ثواب آپ کو اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے مل سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔